تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری مذاکرات چل رہے ہیں ان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ تجزیہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کے ایک حالیہ انٹرویو پر مبنی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اہم سفارتی بات چیت ہو رہی ہے یہ آخر جا کس طرف رہی ہے؟ کیا کوئی بڑی پیش رفت ہونے والی ہے یا پھر خطے پر جنگ کے بادل مزید گہرے ہو رہے ہیں؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ ایک طرف تو امریکہ خطے میں اپنے جنگی جہاز بھیج رہا ہے جس سے ٹینشن بڑھ رہی ہے، لیکن وہیں دوسری طرف ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جنیوا میں بات چیت ابھی بھی جاری ہے۔ اچھا، اسی کشیدگی کے ماحول میں ایران کی طرف سے ایک سمجھوتے کی پیشکش بھی سامنے آئی ہے۔ ان کا سرکاری موقف بالکل صاف ہے کہ وہ ایک ڈیل تک پہنچنے کے لیے لچک دکھانے کو تیار ہیں۔ تو ایران کا جو بنیادی اصول ہے نا ان مذاکرات میں، وہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا، یعنی کچھ لو کچھ دو۔ ساری بات چیت کی بنیاد اسی ایک اصول پر رکھی گئی ہے۔ اب یہ سمجھوتا ہے کیا؟ اس کے دو حصے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے جوہری پروگرام پر بات کرنے کو تیار ہیں، یہ ہماری طرف سے گیو ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارا ٹیک یعنی مطالبہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو پابندیوں کے معاملے پر بھی بات کرنی پڑے گی۔ اور ایران کے وزیر کا یہ بیان اسی بات کو اور پکا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایرانی کچھ کرتا رہے اور دوسری طرف سے کوئی وعدہ ہی نہ ہو۔ بات تو تب بنے گی جب دونوں فریق اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران کا ماننا ہے کہ امریکہ کا وہ پرانا مطالبہ یعنی زیرو انریچمنٹ یا صفر افزودگی وہ اب ٹیبل پر ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ایرانی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ڈیل کے راستے میں جو سب سے بڑی دیوار ہے وہ ہے امریکہ کی پابندیاں، جنہیں ایران غیر قانونی سمجھتا ہے۔ اور اس پر نائب وزیر خارجہ کا موقف بالکل واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پابندیوں کو بھی میز پر ہونا پڑے گا۔ مطلب صاف ہے، اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس ساری صورتحال کو جو چیز اور بھی پیچیدہ بنا رہی ہے وہ ہے امریکہ کی طرف سے آنے والے ملے جلے سگنلز۔ یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف پبلک میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی بہت اچھی ہوگی، لیکن دوسری طرف ایرانی وزیر کہتے ہیں کہ پرائیویٹ میں یعنی سفارتی بات چیت میں ہمیں اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں مل رہی۔ اب ذرا اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سفارت کاری ناکام ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی، مطلب نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو سوال سیدھا سا ہے، اگر ڈپلومیسی فیل ہو گئی تو پھر کیا؟ اور اس پر وزیر کا جواب